ٹوٹے ہوئے یہ آم ہیں سب ایک ڈال کے۔ آچار جسے عوام اچار کہتی ہے، دراصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے، اور کھٹے کٹے ہوئے یا کچومر کیے ہوئے پھل کو آچار کہا جاتا ہے۔ عموماً لوگوں نے اس ترشی کو آچار آم ایک پھل کا نام ہے جو کہ بر صغیر سے مخصوص ہے۔ کچے کو کیری یا انبیاں کہتے ہیں۔ اچار کی افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سکندر اعظم جنگ کے دنوں میں اپنی فوج کو روزانہ صبح اچار کھلایا کرتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اچار کھانے سے جسم اور روح توانا ہو جاتی ہے، اور پھر اس نے ان تمام ملکوں کا اچار ڈال کر سلطنت بنا دی۔ ہمارے ابن بطوطہ بھی جب برصغیر آئے تو انہیں اچار اتنا پسند آیا کہ وہ بھی اس کے دیوانے ہو گئے اور اپنے سفر ناموں میں اس کا ذکر کر دیا۔ اچار ہر گھر کے دسترخوان کی ضرورت ہے، خصوصاً جب دسترخوان پر سادہ یا چٹپٹا کھانا منہ چڑھا رہا ہو، تو تب اچار ہی کھانے اور زندگی کا مزہ اس وقت دوبالا کر دیتا ہے۔ تو آئیے روایتی کیری کے اچار ڈالنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ کیریاں اگر گھر کے پیڑ سے خود اتاری جائیں تو اس کی کیا ہی بات ہے، نہ ہو تو بازار سے لے آئیے۔ صاف ستھری کچی کیریاں، ان کی پتلی پتلی کاشیں کٹوا لیں، اور پھر ان میں نمک اور ہلدی لگا کر دھوپ میں کم از کم 1 دن یا چند گھنٹوں کے لیے ضرور رکھیں۔ اچار کے لیے سرسوں کا تیل لیجئے، اس تیل کو گرم کر کے اس میں لہسن کے جوے چھیلے ہوئے ڈال کر اس کو پکائیں، وہ ہلکا سا سنہری مطلب ہو جائیں، اور اس میں سے جب خوشبو آنے لگے تو آپ اس کو اتار لیجئے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیجئے، اور پھر اس میں بقیہ تیل آپ اس میں شامل کریں۔ جب اچار ڈالنے لگیں گے تو اس میں بقیہ تیل بھی شامل کر لیا جائے گا۔ سرسوں کا تیل اتنا ہونا چاہیے کہ کیریاں مسالہ سمیت اس میں ڈوب جائیں، اگر تیرتی پھریں گی تو کیا ہی بات ہے۔ ثابت دھنیے کو توے پہ ہلکا سا بھون لیں اور موٹا سا کوٹ لیں۔ اب ایک ایک کر کے تمام مسالے آپ مرتبان میں ڈالتے جائیں گے۔ رائی کو اچھی طرح سے آپ پیس لیجئے، اور پیس کر آپ اس میں شامل کر لیں۔ رائی کی مقدار جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اچار میں مسالہ زیادہ تھک چاہیے تو آپ رائی کی مقدار بڑھا دیجئے، ورنہ جو ہے وہ 1 پیالی رائی کافی ہے، اس کو آپ پیس کے اچار میں شامل کر دیجئے۔
پھر میتھی اور اجوائن کو بھی آپ ملا کر ان کو توے پہ ہلکا سا بھون لیں۔ مسالوں کی مقدار میں کمی بیشی آپ اپنی پسند اور ذائقے کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً پسی ہوئی رائی کی مقدار بڑھانے سے اچار میں مسالہ زیادہ کھٹا اور گہرا ہو جائے گا۔ لال مرچ آپ اپنی مرضی اور ذائقے کے حساب سے ڈالیے۔ سرکہ ڈالنے سے اچار کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے، تو آپ ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں 2 چمچ جتنا سرکہ شامل کر لیجیے۔ اب اس میں اچار کا ڈھکن آپ ڈھانپ کر اس کا منہ کسی کپڑے سے بند کر دیں تاکہ اس کی خوشبو ہوا میں تیرتی نہ پھرے اور دنیا کو نہ بتا دے کہ آپ نے اچار ڈالا ہے۔ 4 دن بعد اس کو کھول کر چمچ ہلا کے بند کر دیں۔ اس طرح 15 دن لگتے ہیں ایک اچار کو تیار ہونے میں، اور ہر 4-5 دن کے وقفے کے بعد آپ اس کو کھول کر اس میں ایک چمچ لکڑی کے چمچ کے ساتھ آپ اپنے اچار کو ہلا دیجیے۔ آم کے درختوں میں ٹپکا لگا، خاص جھولا وہیں پڑا، جھولنے والوں پر دل ٹپکا پڑتا، محبت کے پینگ بڑھتے، دیکھنے والے درود پڑھتے، باغ میں کوئل پپیہے مور کا شور، جھولے پر گھٹا رہی اور بھی گھنگھور، ساون بھادوں کے جھولے وہ رنگین جھولنے والے۔ لکھنؤ اور آم اور برسات کے موسم کی جمالیت جو مرزا رجب علی نے فسانہ عجائب میں بیان کی ہے، ویسا سما تو ابھی نہیں ملتا، مگر ہم سب کا موڈ برسات کے موسم اور آم کو دیکھتے کچھ اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو اگر آج آپ سب لوگوں کو ہماری اچار کی ترکیب اور ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اپنے کامنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ڈاریوں پہ جھولنا جھولا جا، ابوا کی ڈاریوں پہ جھولنا جھولا جا، اب کے ساون تو سجن گھر آ جا، اب کے ساون تو سجن گھر آ جا، ابوا کی ڈاریوں پہ جھولنا جھولا جا، ابوا کی ڈاریوں پہ جھولنا جھولا جا، اب کے ساون تو سجن گھر آ جا، اب کے ساون تو سجن